السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان۔ وضو کے بیان کا باب نمبر 54، 57، 58، 59، 60 اور حدیث نمبر 179، 180، 181، 182، 183 اور 184 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کپڑے میں تھوک یا ناک یا اس کی مسل کسی چیز کا لے لینا، عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھو دینا درست ہے، مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کا بڑے شخص کو دینا سنت ہے، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو باوضو سوئے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 56، حدیث نمبر 179، کپڑے میں تھوک یا ناک یا اس کی مسل کسی چیز کا لے لینا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے میں ایک مرتبہ تھوکا۔ باب نمبر 57، حدیث نمبر 180، عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھو دینا درست ہے۔ سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کس چیز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا، تو وہ بولے کہ اس کا جاننے والا مجھ سے زیادہ اب کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ بتلایا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لے آتے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھوتی تھی، پھر ایک چٹائی لا کر جلائی گئی اور راکھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھر دی گئی۔ باب نمبر 58، حدیث نمبر 181، مسواک کرنا سنت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا تو آپ ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے جاتے تھے، اور مسواک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی، گویا کہ آپ کہہ کرتے تھے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 182، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے تو اپنے منہ دانتوں کو مسواک سے رگڑتے صاف کرتے تھے۔ باب نمبر 59، حدیث نمبر 183، مسواک کا بڑے شخص کو دینا سنت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسواک سے دانت صاف کرتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو مسواک دے دیجئے، پھر میں نے وہ مسواک ان میں سے بڑے کو دے دی۔ باب نمبر 60، حدیث نمبر 184، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو باوضو سوئے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ، پھر اس کے بعد کہو، اے اللہ، میں نے تجھ سے امیدوار اور خائف ہو کر اپنا منہ تیری جناب میں جھکا دیا اور اپنا ہر کام تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے تجھے اپنا پشتی بان و پناہ دہندہ بنا لیا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھ سے یعنی تیرے غضب سے
سوا تیرے پاس کے کوئی پناہ و نجات کی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی ہے اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا ہے۔ پس اگر تم اپنی اسی رات میں مر جاؤ گے تو ایمان پر مرو گے، اور ان کلمات کو تمام ان باتوں کے بعد کہو جو تم کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کے بعد کلام نہ کرو۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرایا، پھر جب میں آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے کہہ دیا ورسولک، یعنی اور تیرے رسول پر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، فنبیشک الذی ارسلت، بلکہ اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا ہے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں غسل کے بیان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ غسل کے بیان کے باب نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 بیان کیا جائے گا، اور حدیث نمبر 185، 186، 187، 188، 199، 190، 191، 192، 193 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے، خامد کا اپنی بیوی کے ہمراہ نہانا درست ہے، 1 سا یا اس کے لگ بھگ پانی سے غسل کرنا، اس نے اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا، جس نے نہاتے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی، اس کا ذکر، جماع کے بعد بغیر غسل کیے پھر جماع کرنا۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔